اس لیے حضرت وہ کوئی مرید تھا، اس نے نا اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ حضرت یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہے، یہ عشق میں اتنی آزمائشیں اور اتنی ابتلائیں کیوں ہیں؟ تو کمال جواب دیا۔ آگے سے پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹا اس لیے تاکہ ہر کچا اٹھ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہی نہ کر دے، اس لیے عشق میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ ہر کوئی نہ دعویٰ کر دے جی میں بھی عاشق ہوں۔ بڑا اوکھا کام ہے۔ میرے استاد تھے نہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کے بڑے ولی ہیں اور جینون ولی ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں، خود کو چھپاتے ہیں۔ شاداب میں بھی بیٹھے ہوئے کئی افراد نے کئی بار ان کو دیکھا ہو یہاں سڑک پہ گھومتے پھرتے، لیکن کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ عشق کے حوالے سے حضرت نے بڑی خوبصورت بات سنائی۔ اب کہتے ہیں میں لاہور زیر تعلیم تھا، پڑھ رہا تھا، اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے جمعرات کا یا بدھ کا، ویسے میرا گمان ہے کہ شاید بدھ ہی تھا، کہ بدھ کو نا داتا حضور نیچے پہلے محفل سما ہوتی تھی، قوالی ہوتی تھی، تو حضرت ہو محفل سما اور ہو داتا حضور تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوئی ہے۔ تو کہتے میں بھی نا اس محفل سما میں موجود تھا، کچھ پڑھنے والے نے ایسا پڑھا، کچھ ماحول بڑا پاکیزہ، سید علی بن عثمان حجویری کا مزار مبارک، کہتے کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی، کچھ ایسا غلبہ آیا، کہتے میں اوپر نا مزار پر گیا اور وہاں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نے عرض کی یا اللہ آج تو بات بس تم، نہ دنیا نہ جنت نہ حور و قصور، صرف تو ہی چاہیے، باقی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں۔ یہ تو حضرت بہت بڑا دعویٰ تھا، کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، ترک ما سوا اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، یہ تو بہت اس سے اوپر والی کلاس ہے، جا کے تو دعویٰ کر دیا، تو اب ظاہر آزمائش بھی تو آنی تھی نا۔ کہتے اس وقت تو کیفیت تھی نا، حال تھا۔ کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر میں باہر نکل گیا، تو بندہ داتا حضور کے باہر ہے نا، تو وہاں 2 سینمے ہیں، تو کہتے میں آگے گیا تو ایک سینمے میں سے نا شو ختم ہوا تھا، تو لوگ فلم دیکھ کے باہر آ رہے تھے، تو کہتے یہ بھی نہیں کو بڑی حسین و جمیل عورت تھی، کالا سا رنگ اس کا، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنگڑی بھی کہتے ہیں، وہ کو فلم دیکھ کے نہ نکلی، تو کہتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، تو کہتے ہیں مجھے اتنی وہ خوبصورت لگی، میرا دل اس کی جانب اس طرح کھینچا کہ میں چل بھی پڑا پیچھے۔ کہتے بس چلنا تھا تو پھر کان میں آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، اسے مزار تے کھلو کے سارا کچھ ہی چھڈن دے ہوتے ہونے ہے کی جی اللہ، وہاں کھڑے ہو کر دنیا بھی نہیں، عقبہ بھی نہیں، حور بھی نہیں، قصور بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یا اللہ تم۔ تو کہتے جب اس عورت کی جانی میرا دل مائل ہوا نا اور میں چل بھی نکلا، ایک قدم اٹھایا میں نے، تو ساتھ ہی کان میں آواز کیا، واہ بھائی واہ بندے، ایک ہی یہ جی، وہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑنے چلے تھے اور اب یہ کیا کر رہے؟ فرماتے میں وہاں بیٹھ کے رویا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، واقعی عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اوکھا کام ہے۔ لیکن حضرت قربان جاؤں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے پھر یہاں قلم اٹھایا اور کمال کر دیا حضرت۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اوسے پنے ہو۔ اور پھر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو۔ یہ حسین پہ ختم ہے حضرت، یہ حسین پہ ختم۔ 72 جانثاروں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا، 72 جانثاروں، جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا، سیدنا علی اکبر آپ کے 18 سالہ شیر ببر لخت جگر، حضرت سیدنا قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی، اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت، بھتیجا بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بننے والا، آپ کے داماد بھی تھے، وہ بننے والے تھے، حضرت سیدنا علی اصغر اور حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ رہ گئے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 61 ہجری، ابن عساکر نے لکھا کہ اس وقت
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہیے، ابا جان اجازت دے، اب میں بھی جام شہادت نوش کروں۔ کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت، سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے، کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے۔ وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت کلم مبارک پہ کیا گزری، ایک ایک جانثار جامع شہادت نوش اب 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا۔ اب وہ تاریخ لکھتی ہے، دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے نا تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے۔ پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن عساکر کہ تھوڑی دیر بعد نا امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آ کر عرض کی ابا جان اب پیاس جان نکال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی، فرمایا یہی چوس لے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے۔ شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح۔ ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی ابا جان میری مدد کیجیے۔ امام حسین بھاگے، جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے۔ عرض کی ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں۔ آپ نے چوما بیٹے کو اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے۔ جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے، یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا، عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن، نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑھی کا کوئی بال سفید۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ، کوئی بال کالا نہیں رہا تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے 17 سالہ 18 سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا نا تو 56 سال 5 ماہ 5 دن کوئی بال سفید نہیں، لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی ہو، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جد وال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہو۔ یہ حضرت یونی کا ظرف تھا حضرت، یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے حضرت، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اب بس دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا اور اوکھا اسے لگتا ہے حضرت جس کی لگی نہیں، جس کی لگ جائے پھر اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے، اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ماموں جان لگتے ہیں رشتے کے حوالے سے نا، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی علیہ السلام کی بڑی نظر کرم تھی ان پر۔ میں نے ویسے تعداد مختلف پڑھی ہے کہ بعضوں نے 70 لکھا، بعضوں نے 1000 تک لکھا۔ میدان احد میں نہ انہوں نے کھڑے ہو کر حضور پکڑاتے جاتے تھے اور یہ تیر فائر کرتے جاتے تھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔